ونحمد ونصلي ونصلي على رسول الحبیب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ اللہ والوں کا۔ آج کی نشست میں ہم جن عظیم ہستی کا ذکر کریں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عوام کی دینی اور روحانی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کی فلاح بہبود کے لیے بھی کوشاں رہے۔ جب جنگریزی لشکروں نے تباہی مچائی تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اور نانا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بخارا سے لاہور آ گئے۔ کچھ عرصے وہاں رہ کر بدار چلے گئے، جہاں 636 ہجری میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور جبکہ لقب نظام الدین اولیاء اور محبوب الہی سے لقب سے معروف ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی 5 برس کے تھے۔ کتنے برس کے تھے؟ 5 برس کے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا اور پرورش کی ساری رسپانسبلٹی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ پر آن پڑی۔ لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش بہت ہی محنت، لگن اور اچھے طریقے سے کی۔ کہتے ہیں نا، تربیت پرورش موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کئی روز کھانا میسر نہیں تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے آپ سب بہن بھائیوں کی پرورش اتنے اچھے انداز میں کی تھی کہ تنگ دستی میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کیا۔ نیکوں کی اولاد تھے۔ سلام ہو ان عظیم ماؤں پر جنہوں نے اتنی اچھی تربیت دی۔ حضرت غوث العالم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف سن لیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری سن لیں، حضرت غریب نواز، حضرت بابا فرید گنج شکر کی ہسٹری سن لیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں زندگی نے وفا کی تو میں ان کی دور زندگی پر بھی تذکرہ آپ سب کو سناؤں گی کہ کس طریقے سے ان کی تربیت ہوئی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کچھ کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ آج کے معاشرے کا تو یہ حال ہے نا کہ ٹف ٹائم آتا ہے تو وہ خود پہ حاوی کر لیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے بھی کھانا تھوڑا لیٹ بن جائے تو رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے تربیت۔ اگر ہم اچھے طریقے سے تربیت کریں گے بچوں کی تو کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا۔ جبھی تو میں ہر بار اس بات پہ فورس کرتی ہوں آپ سب بہنوں کو کہ آپ مطالعہ کی عادت ڈالیں۔ اولیاء اللہ، صحابہ کرام، انبیاء کرام، پیغمبران دین، ان تمام پاک بیبیاں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور زندگی کا مطالعہ کریں اور انہوں نے کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی راضی کیا اور اپنی روٹین لائف کو بھی مینٹین رکھا، بچوں کی تربیت بھی کی، رب کو راضی بھی کیا۔ تو ہمیں ان عظیم ہستیوں سے سیکھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کچھ کھانے کو میسر نہیں تھا تو ان کی امی حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ آج ہم پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ماں کا یہ اعلان سن کر بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس گھرانے میں ہر چند روز بعد ایسا ہی اعلان ہوا کرتا تھا جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ماں بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے طریقہ اختیار کرتی۔ ایک بار کہیں باہر سے خاصا گلا آ گیا تو کئی روز تک چولہا جلتا رہا اور کھانا پکتا رہا، جس پر بہن بھائی پریشان ہو گئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اور کہنے لگے امی جان آخر کب ہم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پھر سے مہمان بنیں گے۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ناظرۂ قرآن پڑھنے کے ساتھ فنکارات میں بھی مہارت حاصل کرتے تھے۔ پھر مولانا علاء الدین اسفلی سے فقہ حنفی کی مشہور کتب سمیت کئی کتب پڑھی۔ جب یہ سلسلہ تکمیل کو پہنچا تو استاد نے باقاعدہ دستار بندی کی، جس کے لیے آپ کی والدہ محترمہ نے بازار سے روئی منگوائی اور پھر اس کی دستار بنائی، جو بہت سے بزرگوں کی موجودگی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر باندھی گئی۔ اس موقع پر والدہ محترمہ نے شفا کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 16 برس کی عمر میں والدہ اور بہن کے ساتھ دلی آ گئے اور 3-4 سال تک وہیں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ کچھ ہی عرصے میں اس قدر علمی بحث مباحث میں کوئی سامنے نہ ٹھہر پاتا، یہاں تک کہ محفل شکن کے نام سے پکارے جانے لگے۔ تاہم اس علمی شغل کے باوجود دل تو کسی اور ہی چیز کی تلاش میں تھا۔ اس دوران اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ میں زیادہ دن تمہارے درمیان نہیں رہ سکوں گا۔ تعلیم کی تکمیل پر قاضی بننے کی کوشش کی تاکہ معاش کا مسئلہ حل ہو، مگر قدرت کو کوئی اور ہی کام لینا چاہتی تھی، اس لیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی سفر میں یہ بات بھی اہم ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ فرید الدین سے خلافت ملنے کے بعد قرآن پاک حفظ کیا، اور بعد ازاں جب 43 برس کے تھے تو مولانا سید کمال الدین زاہد جیسے معروف انسان سے اجازت حدیث حاصل کی، جبکہ مولانا امین علاء الدین احمد تبریزی سے بھی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حصول تعلیم کی کس قدر اہمیت تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 12 برس کے تھے کہ ایک شخص سے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنا تو دل ان کی محبت اور عقیدت سے ان کا سرشار ہو گیا۔ 20 برس کی عمر میں تعلیم سے کچھ فراغت پائی تو سیدھے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ بیعت کے بعد تعلیمی سلسلے سے متعلق پوچھا تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں 7 ماہ مقیم رہے، جس کے دوران حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے 6 پارے تجویز کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ حدیث و تصوف کی کئی کتب بھی پڑھی، جبکہ ان کی ہدایت کے مطابق ذکر مجاہدات میں بھی مصروف رہے۔ یوں جلد ہی سلوک منازل طے کر لی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے تحریری طور پر خلافت عطا فرمائی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء، تم ایسے درخت ہو گئے ہو جس کے سائے میں مخلوق خدا آرام پائے گی۔ اللہ نے تمہیں علم، عشق اور عقل سے سرفراز فرمایا ہے، اور جس میں یہ تینوں چیزیں ہوں وہ خلافت کا حقدار ہے۔ اندازہ یہی ہے کہ خلافت کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 25 برس کے قریب ہی ہوگی۔ ایک روز نماز جمعہ کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، قرآن پاک حفظ کرنے کی وصیت کی اور وقت کو فضول کاموں میں گزارنے کے بجائے اچھے کاموں میں مشغول رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے دلی جانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جاؤ، یعنی ہندوستان پر حکومت کرو۔ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اللہ سے تمہارے لیے دین کے ساتھ تھوڑی سی دنیا بھی مانگی ہے۔ یوں مرشد سے رخصت ہو کر دلی کی راہ لی۔ دلی آ کر ایک مدت تک لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر عبادت میں مشغول رہے۔
یہ دن بہت تنگ دستی میں گزرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں 2 سکے میں 1 من خربوزے مل جاتے تھے اور میرے پاس 1 خربوزے جتنے بھی پیسے نہ ہوتے، یہاں تک کہ پورا موسم گزر جاتا، روٹی تک خریدنے کی شکست نہ تھی۔ والدہ سے بے حد محبت تھی اور ان کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ چاند رات آئی تو انہوں نے مبارکباد پیش کی۔ والدہ محترمہ کے پاس آئے اور انہیں مبارکباد پیش کی، جس پر ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹے اگلے برس کسے مبارکباد دو گے؟ یہ سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور بولے، مجھے کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ؟ اس پر ان کی والدہ محترمہ نے کہا، صبح بتاؤں گی۔ اگلی صبح جب والدہ محترمہ نے بلاوا بھیجا، جب ان کے پاس گئے تو والدہ محترمہ نے کہا کہ تم نے رات کو ایک بات پوچھی تھی، مجھے اس کا جواب دینا تھا۔ ان کی والدہ محترمہ نے پھر پوچھا کہ بیٹا تمہارا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے داہنا ہاتھ آگے بڑھایا تو والدہ محترمہ نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اے اللہ، میں اسے تیرے سپرد کر رہی ہوں، پروردگار تو اس کی حفاظت کرنا۔ اور ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی۔ یہاں مجھے میری امی حضور کی بھی یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستی کے فعل میری امی حضور کی بھی مغفرت کرنا ہے، اللہم آمین۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ کے طور پر مقبولیت حاصل کرنے لگے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صوفی بزرگ کے طور پر مقبولیت ہونے لگی۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء صوفی بزرگ کے طور پر مقبول ہونے لگے تو جو یہ مقبولیت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ پریشان تھے، آہستہ آہستہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صوفی بزرگ کے طور پر مقبولیت ہونے لگی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پریشان کن تھی، تو لوگوں سے بچنے کے لیے مختلف تدبیر کرتے، ایک سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتے رہتے، تاہم پھر ایک غیبی اشارے پر دلی کے نواح میں گیاسپور کے مقام پر مقیم ہو گئے، جہاں ان دنوں بہت کم آبادی تھی، لیکن اس کے قریب بادشاہ نے محل بنوایا تو وہ جگہ بھی تیزی سے آباد ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اس پر وہاں سے کسی اور جگہ جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک شخص کے کہنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ بدل لیا اور پھر مستقل طور پر وہیں مقیم ہو گئے۔ بعد ازاں ایک عقیدت مند نے 3 منزل خانقاہ یا جماعت خانہ تعمیر کروایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی، جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عوامی مقبولیت حاصل ہوئی انہیں، تو وہ خطے میں کم ہی کسی اور بزرگ کے حصے میں آئے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی وہ خطے میں کم ہی کسی اور بزرگ کے حصے میں آئے۔ بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے کی درخواست کرتے اور عوام کی تو گویا قطاریں لگی رہتی۔ جب بھی شاہی لشکر کسی مہم پر روانہ ہوتا تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں دعا کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے۔ لوگ کثرت سے ہدیے پیش کرتے جو ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیے جاتے۔ اگر کبھی زیادہ رقم یا اناج وغیرہ جمع ہو جاتا تو پریشان ہو جاتے اور اس وقت تک سکون نہ ملتا جب تک سب کچھ تقسیم نہ ہو جاتا۔ ہر جمعے کو گوداموں میں جھاڑو دی جاتی اور وہ دوبارہ بھر جاتے۔ اس دور کے ایک ہی مورخ ضیاء الدین بننے کے مطابق مال دینے اور لینے والوں کا جمگٹا لگا رہتا، البتہ بادشاہوں سے کوئی چیز نہ لیتے اور زمینیں وغیرہ دینے کی بہت کوشش کرتے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر بار انکار کر دیتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خوراک تو بہت سادہ تھی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر شاہانہ تھا۔ تقریباً 5000 افراد ایک وقت میں موجود ہوتے جن کے لیے پرتکلف کھانے پکتے۔ پیاز کے اس قدر چھلکے جمع ہو جاتے کہ انہیں باہر پھینکنے کے لیے اونٹوں پر لاد کر بھیجا جاتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب بادشاہ قطب علاؤالدین خلجی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معاشی گھیراؤ کیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سرورشو کم کیا جا سکے۔
اس نے ہمراہ اور سرداروں کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جانے اور نذرانے پیش کرنے پر پابندی عائد کر دی، جبکہ جاسوس بھی مقرر کیے کہ دیکھیں اب آپ کا شاہانہ لنگر کھانا کیسے چلتا ہے، مگر اس کے باوجود روزانہ 1000 افراد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کھانا کھاتے، یہاں تک کہ کھانا پہلے سے دگنا پکنے لگا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت کم کھانا کھاتے، اکثر روزے ہی رکھتے تھے، خانقاہ کی تیسری منزل پر رہتے تھے اور ہر نماز کے لیے نیچے مسجد میں تشریف لاتے، نماز فجر کے بعد دیر تک تلاوت کرتے، پھر اشراق اور بعد ازاں 64 کی بھی نماز ادا کرتے، اس دوران ذکر میں مصروف رہتے۔ 64 کے بعد عام مجلس منعقد ہوتی، نرمی اور شفقت سے گفتگو فرماتے، خیر خیریت دریافت کرتے، لوگوں کی ضروریات پوری کرتے، نماز ظہر کے بعد کچھ دیر تلاوت کرتے، پھر عزیز و اقارب میں سے کوئی آیا ہو تو اس سے ملاقات کرتے، کچھ دیر اپنے عزیزوں میں سے کوئی آیا ہو تو ان سے ملاقات فرماتے، نماز عصر کے بعد چند سورتیں پڑھتے، پھر عام مجلس منعقد ہوتی، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا معمول تھا، جس کے بعد دسترخوان لگایا جاتا تھا، سبزی کے ساتھ ایک آدھا روٹی کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پھر بالا خانے پر تشریف لے جاتے اور شہر کے مختلف علاقوں سے آنے والے مہمانوں سے وہاں ملاقات کرتے، شرکا کی خوش میووں اور دیگر اشیاء سے تواضع کی جاتی، نماز عشاء کے لیے مسجد تشریف لاتے اور پھر اپنے بالا خانے پر جا کر کافی دیر تک ذکر میں مصروف رہتے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تسبیح پر کچھ پڑھتے رہتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مہینے میں ایک بار خواجہ قطب علاء الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے اور رات بھر مراقب رہتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں شدید درد تھا، پیروں کی تکلیف کی وجہ سے پلنگ پر بیٹھے تھے اور لوگ نیچے بیٹھے آپ کی گفتگو کے منتظر تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کے دوران بار بار لوگوں سے معذرت کرتے رہتے اور فرماتے انسان کو دو کاموں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ ایسے کاموں سے دور رہے جو اسے اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ دلوں کو راحت پہنچائے، یعنی مخلوق خدا کی بہتری کے کام کرے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس قول پر مکمل طور پر عمل پیرا تھے، ایک طرف اوقات عبادت میں گزارتے تو دوسری طرف عوامی بھلائی کے لیے بھی کوشاں تھے۔ ایک بار ایک عورت کو دیکھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ایک عورت کو دیکھا جو کنویں سے پانی لے کر گھر جا رہی تھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اتنی زحمت کیوں کرتی ہو، جمنا کا پانی پی لیا کرو۔ اس پر وہ عورت بولی، جمنا کا پانی پینے سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کو بہت کم ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی خانقاہ سے اس گھرانے کے لیے یہ کہتے ہوئے وظیفہ لگوا دیا کہ کنویں سے پانی بھرنے کی مشکل مت اٹھایا کرو، جمنا کا پانی پیا کرو۔ ایک بار علاقے میں آگ لگ گئی تو جتنے گھر جلے نا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے متاثرین کے لیے کھانا پہنچایا، بلکہ مکانات کی مرمت اور تعمیر کے لیے انہیں مالی مدد بھی فرمائی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو کسی مجبور انسان کے کہنے کے منتظر نہیں ہوتے۔ نارملی معاشرے میں دیکھا گیا نا، جب تک ایک بھوکا انسان منہ سے بولے گا نہیں میں بھوکا ہوں میری مدد کرو، تب تک کوئی مدد نہیں کرے گا۔ جبکہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ کسی مجبور انسان کی مجبوری اس کے منہ سے اگلوانے سے پہلے ہی اس مجبور انسان کی مدد کر دینی چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے علاقے کے رہنے والوں اور علماء کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ لوگوں میں روزانہ کپڑے، اناج اور دیگر سامان تقسیم کیا جاتا۔ چونکہ وہاں پانی کا مسئلہ تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے علاقے بھر میں پانی سے بھرے مٹکے فراہم کیے جاتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام بانجوں کو بھی حفظ کروایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو مطالعہ کا بے حد شوق تھا۔ اپنا وسیع وقت جو ہے وہ کتب خانوں میں گزارتے، رات دیر تک مطالعہ کرتے رہتے اور اہم نکات کتاب کے حاشیے پر لکھتے جاتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلے کے بادشاہوں اور ان کے درباروں
درباریوں سے دور رہتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر اس روایت پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ آپ تقریباً 8 برس دلی میں رہے۔ کتنے برس؟ 8 برس دلی میں رہے، جس دوران 8 بادشاہ تخت پر بیٹھے، جن میں سے کئی ایک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ سلطان جلال الدین نے کئی بار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آنے کی کوشش کی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلطان علاء الدین کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باریابی کی اجازت نہ دی، البتہ دربار سے منسلک امراء اور وزیرہ وغیرہ کثرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن محلاتی سازشوں سے محفوظ رہا اور تخت نشینی کی جنگوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین کو نقصان نہیں پہنچا، تو دوسری طرف آپ رحمۃ اللہ علیہ بااثر امراء اور وزیرہ کے ذریعے اصلاح کا کام بھی جاری رکھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وصال سے کئی روز پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہر وقت گریہ دیتا، بار بار پوچھتے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ فوراً نماز پڑھنے لگتے۔ بدھ کا دن 18 ربیع الثانی 625 ہجری میں طلوع آفتاب کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ حضرت بہر الدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ رکن علاء الدین ملتانی نے پڑھائی۔ مزار پیاسپور میں ہے، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بستی کو نظام الدین کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مفروضات کا مجموعہ ہے کہ جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید امیر حسن نے قلم بند کیا۔ یہ 15 برس کے دورانیے کی 188 مجالس پر مشتمل ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ملاحظہ فرمایا اور بعض مقامات کی اور ان مفروضات کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ گفتگو میں تلفظ میں ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.